بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ مسلمان جب سے ہدایت و جہاد کے راستے سے دور ہوئے تو غلامی اور ذلت ان کا مقدر بن گئی۔ ہمارا تابناک ماضی ہماری پہچان ہے۔ تاریخ اسلام میں خلفائے راشدین کے بعد بہت سے مجاہدین سلاطین ایسے گزرے جو بہت مشہور ہوئے، جنہوں نے صلیبیوں کے دانت کھٹے کیے۔ ان میں سلطان صلاح الدین ایوبی، سلطان نور الدین زنگی، سلطان رکن الدین بیبرس، سلطان علپ ارسلان شامل ہیں۔ میں تاریخ اسلام سے ایک ایسے عظیم مجاہد کا ذکر کرنے جا رہا ہوں جنہوں نے مسلمانوں کی آزادی کی جدوجہد کے لیے جہاد کا راستہ اپنایا اور بہت سی قربانیاں دیں، اور اسی طرح مسلمانوں کے لیے ایک روشن دور کا آغاز ہوا، کیونکہ یہ وہ دور تھا جب مسلمان بدترین زوال کا شکار تھے، کیونکہ اس وقت عروس البلاد بغداد پر ہلاکو خان نے حملہ کیا اور اسے صفحہ ہستی سے مٹا دیا۔ مسلمان عورتوں اور بچوں کو غلام بنا لیا گیا، جبکہ مردوں کو قتل کر کے ان کی کھوپڑیوں کے مینار بنا دیے گئے۔ علوم و فنون کے مراکز کو تباہ کر دیا گیا، علماء کو تہو تیغ کر دیا گیا۔ ایسی قتل و غارت گری اور تباہی کے بعد لوگ سوچتے تھے کہ مسلمان اب پہلے جیسا مقام حاصل نہ کر پائیں گے، لیکن تقدیر ان لوگوں پر ہنس رہی تھی۔ خلافت عباسیہ کا خاتمہ ہو چکا تھا۔ اس وقت تمام ترک قبیلوں کی صورت میں رہتے تھے۔ یہ تمام قبیلے خانہ بدوش تھے، یہ سفر کرتے اور جہاں سرسبز علاقہ دیکھتے وہاں پر آباد ہو جایا کرتے تھے۔ ان میں ایک قائی قبیلہ تھا جو افراد کے لحاظ سے کافی مضبوط اور طاقتور تھا۔ سلیمان شاہ قائی قبیلہ کے سردار تھے، جو سچے مسلمان، نڈر اور رحم دل انسان تھے۔ ان کے مقاصد میں اسلام کی اشاعت اور انصاف کا بول بالا کرنا شامل تھا، کیونکہ یہ وہی وقت تھا جب مسلمان ہر جگہ کمزوری کا شکار تھے۔ منگول ہلاکو خان کی سربراہی میں بڑھتے چلے آ رہے تھے اور خلافت عباسیہ کے بعد سلجوق سلطنت ان کی منزل تھی۔ بازنطینی سلطنت کے صلیبی اپنی سازشوں کے جال بند رہے تھے۔ مسلمانوں کی مضبوط اور طاقتور سلجوق سلطنت اب زوال کا شکار ہو چکی تھی۔ ان حالات میں ضروری تھا کہ مسلمانوں کی تعداد کو بڑھایا جائے۔ سردار سلیمان شاہ کے 4 بیٹے تھے جو بہت بہادر اور جنگجو تھے۔ سلیمان شاہ تمام ترک قبائل کو متحد کرنا چاہتے تھے تاکہ مسلمانوں کو صلیبیوں کی ریشہ دیوانیوں سے بچایا جا سکے۔ شام کے علاقے پر سلطان صلاح الدین ایوبی کے پوتے سلطان ملک العزیز ایوبی کی حکومت تھی، جبکہ اناطولیہ میں سلجوق سلطان علاء الدین کی حکومت تھی۔ صلیبی دونوں سلطانوں کو آپس میں لڑانا چاہتے تھے تاکہ اس خطے میں مسلمانوں کو کمزور کر کے ان کا خاتمہ کر سکیں۔ سردار سلیمان شاہ کے چونکہ 4 بیٹے تھے، ان میں سے جو خلیفہ بنا اس کا اور جانشین بنا وہ ارطغرل تھا۔ ارطغرل چونکہ فطرتاً ایک بہادر انسان تھا، ارطغرل اس نے ہمیشہ کمزور اور چھوٹے گروہوں کا ساتھ دیا۔ ارطغرل غازی، بہادر، نڈر، جنگجو شخص تھا جو اپنے قبیلے کا دفاع کرنا خوب جانتا تھا، لیکن وقت آ گیا تھا کہ منگول ہر طرف تباہی پھیلا رہے تھے۔ مسلمانوں کا قتل عام ہو رہا تھا۔ چنگیز خان کی فوجوں نے خوارزم شاہ سلطنت کو تباہ کر کے رکھ دیا تھا۔ مسلمان منگولوں کے آگے لگ کر بھاگ رہے تھے۔ اس صورتحال میں ارطغرل منگولوں کا مقابلہ نہیں کر سکتا تھا۔ وہ اپنے قبیلے کو لے کر سلجوقی سلطنت کی طرف رواں ہوا۔ اس کے ساتھ تقریباً 400 کے لگ بھگ خاندان تھے۔ رستے میں اس نے دیکھا کہ 2 فوجیں آپس میں لڑ رہی ہیں۔ اس نے سوچا کہ کسی ایک کا ساتھ دینا چاہیے۔ اسے یہ نہیں معلوم تھا کہ وہ لشکر کس کس کے ہیں۔ کچھ سوچ کر اس نے جو فوج ہار رہی تھی اس کا ساتھ دیا اور اپنے ان تھوڑے سپاہیوں کے ساتھ مخالف فوج پر اچانک اور بہت تیز حملہ کروایا۔ وہ فوج ڈر گئی اور سمجھی کہ ان کو کہیں سے مدد مل گئی ہے۔ وہ فوج جیتے جیتے ہار مان گئی۔ بعد میں معلوم ہوا کہ جس فوج کا ساتھ دیا یہ سلجوقی سلطان علاء الدین کی فوج تھی، اور مخالف فوج جو تھی وہ بازنطینی کی عیسائی فوج تھی، اور اکثر کے مطابق وہ تاتاری تھے۔ بہرحال سلطان ان کی بہادری سے بہت خوش ہوا اور ارطغرل کے قبیلہ کو اپنی سلطنت میں
سقاریہ کے علاقہ میں ایک جاگیر عطا کی۔ یہ قبیلہ وہیں آباد ہو گیا۔ سلطان نے ان کو اجازت دی کہ سرحد کے ساتھ ساتھ علاقوں کو فتح کریں اور ان کو سلطنت میں شامل کریں۔ یہ علاقہ بازنطینی عیسائی سلطنت کے ساتھ بالکل جڑا ہوا تھا۔ ارطغرل نے کچھ ہی عرصہ میں اپنی شجاعت اور بہادری کا سکہ بٹھا دیا۔ ان فتوحات کا نتیجہ یہ ہوا کہ باقی بہت سے ترک قبائل بھی ارطغرل کے ساتھ مل گئے اور اسے اپنا سردار تسلیم کر لیا۔ ارطغرل سلطان علاؤ الدین کے نائب کے طور پر لڑتا رہا اور اس کی طاقت میں دن بدن اضافہ ہوتا رہا۔ ارطغرل نے بازنطینی سلطنت کے ایک بہت بڑے متحدہ لشکر کو بھی شکست دی۔ مدتوں اس جاگیر کو حاصل کرنے کے لیے مسلسل جنگیں لڑتے رہے۔ ارطغرل غازی کے ہاں 3 بیٹے گندوز، ساؤچی اور عثمان پیدا ہوئے۔ عثمان سب بھائیوں میں چھوٹے تھے۔ ارطغرل غازی نے ان کی دینی اور جنگی تربیت کی اور وہ بڑے ہو کر والد کے شانہ بشانہ جہاد میں شامل ہوتے رہے۔ ارطغرل غازی ایک مقصد کے لیے لڑ رہے تھے۔ انہوں نے منگولوں کے بڑے بڑے سپہ سالار قتل کیے۔ سلجوق سلطنت منگولوں کے ہاتھوں ختم ہو چکی تھی اور ارطغرل نے تمام ترک قبیلوں کو اکٹھا کیا، صلیبیوں سے چھینے گئے علاقوں کو ایک ریاست کی شکل دی اور تعلیم و تربیت کے لیے درسگاہیں تعمیر کی گئیں تاکہ لوگ جدید علوم سے بہرہ ہوں اور اس طرح مضبوط اسلامی معاشرے کی بنیاد رکھی جا سکے۔ ارطغرل غازی نے منگولوں کا خاتمہ کرنے کے لیے فیصلہ کن جنگ کا ارادہ کیا اور اس مقصد کے لیے منگول سلطان برقع خان جو مسلمان ہو چکے تھے اور مصر کے سلطان رکن الدین بیبرس کو آمادہ کیا اور طے پایا کہ ایک بڑی فوج تیار کی جائے جس میں تمام ترک قبائل بھی شامل ہوں۔ اناطولیہ میں فیصلہ کن جنگ کا آغاز کیا گیا۔ اس جنگ میں منگولوں کو عبرتناک شکست ہوئی اور مسلمان فتح یاب ہوئے۔ اس شکست کی غم کی وجہ سے وہ شخص جس نے عروس البلاد بغداد میں انسانوں کے سروں کی کھوپڑیوں کا مینار تعمیر کیا گیا، وہ ہلاکو خان چند ماہ کے بعد اسی غم کی وجہ سے ہلاک ہو گیا۔ غازی ارطغرل صلیبیوں اور منگولوں کو اس علاقہ سے نکالنے میں کامیاب ہو گئے۔ یوں 1281 میں ارطغرل غازی کا 91 برس کی عمر میں انتقال ہو گیا۔ جب ارطغرل کا انتقال ہوا تو اس کے جانشین کے نام پر عثمان غازی کا نام آیا، جو کہ ارطغرل کا سب سے چھوٹا بیٹا تھا۔ عثمان اپنے والد کی طرح پکا مسلمان، بہادر اور حوصلہ مند تھا۔ اس نے بھی فتوحات کا سلسلہ جاری رکھا اور سلطنت عثمانیہ کی بنیاد رکھی۔ انشاءاللہ آنے والی ویڈیوز میں ہم سلطنت عثمانیہ پر بھی بات کریں گے، لیکن اس کے لیے ضروری ہے آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ ہر آنے والی نئی اور معلوماتی ویڈیو آپ کو بروقت موصول ہو سکے۔ السلام علیکم۔